السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين المستضعفين في كشمير فلسطين وغزة آمين يا رب العالمين. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم ما تعلم القرآن وعلمہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تم سب سے بہترین شخص وہ ہے اس روئے زمین پہ اس دنیا میں جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، یعنی قرآن کریم کا طالب علم اور قرآن کریم کا استاد، یہ دونوں بہترین ہیں. تو ہمارے کرنے کا کام جو کہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں کہ ہم نے اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہے. ہم نے ریاکار استاد نہیں بننا، ہم نے ریاکار دکھلاوے والا شاگرد نہیں بننا، لوگوں سے ہمیں واہ واہ نہیں بٹورنی. ہم نے صرف اور صرف اللہ رب العزت سے اس کا اجر عظیم لینا ہے جنت الفردوس کی صورت میں انشاءاللہ. یہ عزم کریں، ہم روزانہ اسی بات کو یاد کرتے ہیں. اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں، آپ کے مائنڈ میں یہ بات راسخ ہو جائے، پختہ ہو جائے کہ ہم نے قرآن پڑھتے وقت دکھلاوا نہیں کرنا، لوگوں سے واہ واہ نہیں لینی، کیونکہ وہ بس دنیا میں لوگ کہہ دیں گے واہ واہ بڑا اچھا ہے، اچھا پڑھتا ہے، اچھا پڑھاتا ہے، آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا. اس لیے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اجر عظیم لینے کے لیے انشاءاللہ ہم نے ایسے کام کرنے ہیں. تو الحمدللہ آج ہمارا 5واں پارہ مکمل ہوگا. ہم 5ویں پارے کا پیغام بھی دیکھیں گے کہ 5واں پارہ ہمیں اپنے اختتام پہ کیا پیغام دیتا ہے. تو ہم نے 5ویں پارے کا انشاءاللہ پیغام بھی سننا ہے. اور اسی طرح ہم روزانہ ایک اور یاد دہانی کرتے ہیں جو کہ ہم سب کو فرض ہے، فرض اولین ہے، اپنے پیارے مظلوم ترین مسلمان بہن بھائی بچے بوڑھوں سب کے لیے دعا مانگنا. اور ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی، فلسطین غزہ کے ان مظلوم بچوں بوڑھوں بزرگوں خواتین مرد، ان سب کی خاص مدد اپنی جناب سے کریں اور ان کو صبر جمیل عطا کریں. اصل میں مجاہد وہ لوگ ہیں. اللہ ہمیں بھی توفیق دیں کہ ہم ان کے لیے کچھ کرنے کے قابل ہو سکیں، آمین. انشاءاللہ آج ہم 5واں پارہ سورہ النساء سبق نمبر 149 اور آیت نمبر 143 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے. آپ کو یاد ہے کہ ہم منافقین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. ہم نے کل کے سبق میں بھی منافق کا رویہ دیکھا تھا کہ منافق کس کس طریقے سے کیا کیا عمل کرتا ہے. پھر ہم نے اس میں بڑی اہم چیز دیکھی تھی، نفاق کے درجے دیکھے تھے کہ نفاق کے سٹیپس کون کون سے ہیں، نمبر 1 نمبر 2. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ نفاق کا بدترین درجہ کون سا ہے، یعنی نفاق بدترین لیول کا، اپر لیول کا نفاق کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے اور بھی کافی عزم کیے تھے اور ہم نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے ہمیشہ دور رکھیں، آمین یا رب العالمین. پھر ہم نے سب سے اینڈ میں ایک بات دیکھی تھی کہ عزت کس کے لیے، کس کے لیے ہے، اللہ عزت کس کو دیتے ہیں. آج بھی ہم منافقین کے بارے میں دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ تم نے کافروں کو دوست نہیں بنانا. ہم وہ بھی انشاءاللہ عزم کریں گے کہ ہم نے کافروں کو دوست نہیں بنانا اور منافق کی مثالیں بھی دیکھیں گے، منافق ہوتا کیسا ہے. اور آخر پہ ہم 5ویں پارے کا پیغام انشاءاللہ سنیں گے اور اس کے بعد اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. مذبذبین، وہ ڈاواں ڈول ہیں یا وہ ڈگمگا رہے ہیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں. کون؟ وہ منافق لوگ، وہ ڈگمگا رہے ہیں. بین ذالک، درمیان میں، یعنی نہ یہاں ہیں اور نہ وہاں ہیں. لا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف، ولا الہ ہؤلاء، اور نہ ان کی طرف. لا کا مطلب ہے نہیں، الہ طرف، ہؤلاء ان کی، نہ ان کی طرف اور نہ ان کی طرف، ان کی طرف یعنی نہ مومن بنتے ہیں یہ منافق لوگ اور نہ ہی پورے منافق بنتے ہیں، درمیان میں پھرتے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کسی کو گمراہ کر دیں اللہ تعالیٰ، فَلَن تَجِدَ، تو ہرگز نہیں، تو ہرگز نہیں، تجد آپ پائیں گے لہو اس کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ، کوئی نکلنے کی جگہ.
جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گمراہی سے اپنی خاص امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تنبیہ فرماتے حکم دے رہے ہیں، نہ تم بناؤ کافرین، الکافرین، کافروں کو اولیاء، دوست۔ آج ہم دیکھتے ہیں تو ہماری دوستیاں کن سے ہیں؟ انسان اپنے دوست کے مذہبی ہوتا ہے، جیسی دوستیاں ہوں گی ویسا ہی ہمارا طرز زندگی ہوگا۔ من دون المؤمنین، مومنین کے علاوہ، دون کہتے ہیں علاوہ، اتریدون، کیا تم چاہتے ہو یا کیا تم ارادہ کرتے ہو، اس میں جو حمزہ استفہامی ہے، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا، یہ کہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، علیکم، اپنے اوپر، سلطان مبینہ، غلبہ ظاہری، یعنی کیا تم یہ چاہتے ہو؟ اللہ تمہیں منع کرے تم نے ان سے دوستی نہیں کرنی، کیوں؟ ان المنافقین، یقیناً منافق لوگ، فی الدرک الاسفلی، نچلے گڑے میں ہوں گے، استغفر اللہ۔ درک گڑھا بھی پڑھ سکتے ہیں اور کنارہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا درجہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درجہ۔ اسفلی سب سے نچلا، سب سے نیچے والا جو درجہ ہوگا جہنم کا، من النار، آگ سے، استغفر، اس میں یہ منافق لوگ جائیں گے، یعنی اپنے نفاق کی وجہ سے۔ وَلَن تَجِدَ، اور ہرگز نہیں، تجد آپ پائیں گے، لہم ان کے لیے، نصیرا، کوئی مددگار، کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ آج تو لوگوں سے داد وصول کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، کوئی ان کی مدد کر دیتا ہے، لیکن اس دن کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، نچلے گڑے میں ہوں گے، اور آپ ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں پائیں گے، کیونکہ دنیا ختم ہو چکی بھی، اب کوئی مدد نہیں کرے گا، اب تو تمہیں انجام ملے گا جو تم نے دنیا میں تم کر کے آئے ہو۔ اللہم احفظنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ الا الذین، مگر وہ لوگ، اللہ فرماتے ہیں مگر وہ لوگ، اگر جن سے غلطی ہو جاتی ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کی انہوں نے، واعتصموا، اور مضبوطی سے تھام لیا انہوں نے، باللہ، اللہ کی رسی کو، واخلصوا، اور وہ خالص ہو گئے، دینہم، اپنے دین میں، للہ، اللہ کے لیے، فاولئک، تو یہی لوگ، مع المؤمنین، مومنین کے ساتھ ہیں، یعنی ان سے غلطی ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے اصلاح کر لی، اللہ کے دین کو تھام لیا اور خالص بن گئے، یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ وسوف، اور جلد، یؤتی اللہ، دیں گے اللہ تعالیٰ، المؤمنین، مؤمنین کو، اجرا عظیما، اجر عظیما، بہت بڑا۔ یہ 5 پارے کی آخری آیت ہے نا، یہ مجھے بہت ہی محبوب ترین آیت ہے، کتنی پیاری آیت ہے نا، خوبصورت ترین آیت، اس کو زبانی یاد کریں اور اس کو یاد دہانی کے طور پہ یاد کریں، ایک یاد دہانی ہے یہ ہم سب کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ، کیا کریں گے اللہ تعالیٰ، اللہ کو کیا ضرورت ہے، ما کا مطلب ہمیں کیا پڑھنا ہے اپنے، کیا کریں گے اللہ تعالیٰ، اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر، ان، اگر، شکر تم شکر کرو، وآمنتم، اور تم ایمان لے آؤ، وکان اللہ، اور ہمیشہ سے ہیں اللہ تعالیٰ، شاکرن، قدردان، علیما، سب کچھ جاننے والے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے اپنے بندوں کو، اپنے ہاتھ سے پیدا ہوئی مخلوق کو، اشرف المخلوقات کو لا عذاب دیں؟ یہ ہمارے اپنے ہی اعمال ایسے ہیں کہ ہم عذاب کے مستحق بنتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدردان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی قدردانی کتنی کرتے ہیں، انسان تک قدردان نہیں ہو سکتا، اللہ بڑے ہی قدردان ہیں۔ باب محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں، مذبذبین بین ذالک، اللہ فرماتے ہیں وہ ڈاما ڈول ہیں، وہ ڈگمگا رہے ہیں درمیان میں ہی، نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے، اور جس کسی کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں تو ہرگز آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ 144 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم کافروں کو دوست نہ بناؤ مومنین کے علاوہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے لیے کوئی غلبہ ظاہری اپنا لو، ڈھونڈ لو؟ یقیناً منافق لوگ
آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، نچلے گڑے میں ہوں گے، اور آپ ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ 146 ہے الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور انہوں نے اللہ کی رسی کے مضبوطی سے تھام لیا اور انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، یہی لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے اور جلد اللہ تعالیٰ مومنین کو اجر عظیم سے نوازیں گے۔ 147 ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر کرو اور تم ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت ہی قدردان اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اس آیت کو یاد کریں اور اس کو یاد دہانی کے طور پہ رکھیں ہمیشہ کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو عذاب سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ موقع ڈھونڈتے ہیں کہ اپنے بندے کو عذاب نہ دیں۔ ہم نے وہ حدیث پڑھی ہوئی نا کہ جب انسان ابھی ایک برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی برائی کو لکھتے نہیں ہیں، جب تک وہ بندہ پریکٹیکل کام کر نہیں لیتا، برا کام کر نہیں لیتا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں بھی رکو 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 رکو، شاید میرا بندہ رجوع کر لے، لوٹ آئے۔ تو برائی بندہ جب پریکٹیکل کرتا ہے تو لکھی جاتی ہے، لیکن نیکی کا دل میں خیال پیدا ہوتے ساتھ اللہ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میرے بندے کی نیکی لکھ لو، شاید اس کو شیطان ورغلا نہ دے، یہ ڈگمگا نہ جائے، یہ نیکی سے پیچھے نہ ہٹ جائے۔ یعنی نیکی کا خیال آتے ہی اللہ تعالیٰ فوراً لکھ لیتے ہیں، اور برائی پریکٹیکل ہونے کے بعد لکھی جاتی ہے۔ تو کتنا ہو ہمارا میرا اور آپ کا رحیم و کریم رب ہے، اس کی قدر کر لیں، وہ بڑا ہی قدردان ہے۔ پوائنٹس ہیں، آیت 143 کون سی ہے؟ مذبذبین بین ذلک، منافقوں کی خصلت، منافق کا حال اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ یا پڑھ لیں منافق کی کیفیت۔ اس آیت میں اللہ بیان کرتے ہیں کہ منافق بیچ میں ڈاما ڈول ہے، ڈگمگا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافقین کی حالت بیان کی کہ وہ ایمان اور کفر کے درمیان حیران اور تذبذب کی صورتحال میں کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کس کے درمیان؟ ایمان اور کفر کے درمیان، ایمان پلس کفر۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لا کے مومن بن جائیں یا کفر کر کے کافر بن جائیں یا منافق بن جائیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، کوئی فیصلہ اپنے بارے میں کر ہی نہیں پا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انتہائی تذبذب کا کشمکش میں مبتلا ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ کشمکش کا شکار جو انسان ہوتا ہے نا، وہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں، نہ منافق نہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور نہ کافروں کے ساتھ ہیں، کبھی مسلمانوں کو اطمینان دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور کبھی کافروں سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ سے چڑھتی ہے اور کبھی اس ریوڑ سے چڑھتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی اس کے اپنی کوئی اس کا گھر نہیں ہے، اپنا اس کا پرسنل کوئی ریوڑ نہیں ہے، کبھی یہاں اور کبھی وہاں، اور اسی طرح منافق بیچ میں رہتے ہیں، بیچ کی حالت میں رہتا ہے، ایسے کرتے کرتے مر جاتا ہے اور اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیتا ہے۔ دل میں نفاق ہونا، بغض ہونا، کفر ہونا کتنی بڑی بدبختی ہے اور شقاوت ہے ایک انسان کے لیے۔ اللہم احفظنا، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نفاق سے محفوظ۔ منافق انسان بہت برا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کو سب سے بدترین پاؤ گے جو لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے آتا ہے۔ صحیح بخاری کی بات ہے، یعنی لوگوں کے سامنے کسی اور منہ سے اچھا بن کے آتا ہے، اللہ کے سامنے کسی اور۔ اس دن اس کی صورتحال سامنے ہو جائے گی اور اس دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لوگوں کو تو بڑا چارتا ہے نا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس دن اس کی اصلیت کھل جائے گی، وہ منافق شخص ہوگا۔ اللہم احفظنا، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نفاق کے موذی مرض سے اپنی خاص امان میں رکھیں، آمین۔ اللہ فرماتے ہیں جو شخص سب کچھ جانتے بوجھتے پھر بھی گمراہ بن جاتا ہے، سیدھے راستے پہ نہیں آتا، یہی اصل گمراہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ایسی گمراہی میں مبتلا نہ کرے، آمین۔ اگلا پوائنٹ ہے مسلمانوں کے مقابلے میں کفار سے دوستی کس چیز کی دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ کتنا منع کرتے ہیں نا ہمیں، بار بار قرآن کریم میں بار ہم پڑھتے ہیں کہ کافروں سے دوستی نہیں کرنی، کیونکہ وہ تمہارے سگے نہیں ہیں۔ کافروں کی خواہش کیا ہے کہ اگر تم ایمان لے آئے ہو، دوبارہ سے کفر میں مبتلا ہو، ہمارے جیسے بنو، پھر ہم سب اکٹھے جہنم میں جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں کرنا۔ اس آیت کے تھرو کفار سے دوستی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ کفار سے دوستی جرم ہے۔ آپ کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں، کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں، اور یہ قطعی کفر ہے۔ اس کے بعد ایک انسان پر دوزخ واجب ہو جاتی ہے، استغفر اللہ۔ یعنی اگر آپ کسی کافر سے دوستی رکھتے ہیں جس مفاد کی خاطر، اصلاح کی خاطر نہیں، آپ کے دل میں یہ نہیں ہے کہ میں اس کو اسلام کی طرف لے کے آؤں، آپ کو یہ ہے کہ میں امیر ہو جاؤں،
مجھے شہرت مل جائے، جیسا کہ آج ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ ہماری ہر روایت کے اندر، ہماری رسوم و رواج کے اندر کافر کس طرح ہیں، ہمارے گھر سے لے کے ہمارے باہر سے لے کے ہماری ہر جگہ پہ کفار نے آج ڈیرے ڈال لیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو انسان کافروں سے دلی دوستیاں رکھتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ حاکم کہتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے کہ کافر کی دوستی حرام ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، حرام ہے، یعنی آپ یہ کر ہی نہیں سکتے، اگر کریں گے تو آپ بھی انہی کی جیسے ہو جائیں گے، اور پھر آپ کا انجام بھی خدا نہ خواستہ جہنم ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہم احفظنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ان کے علاوہ مومنین سے دوستی کرو، مومنین جو ہیں وہ کم از کم دھوکہ نہیں دیتے ہیں، آپ کے ہم پلا ہوتے ہیں، اور منافق لوگ فی الدرک الاسفل، سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، اور منافق خود بھی جہنم میں جائیں گے، آپ کو بھی جہنم میں لے کے جائیں گے۔ اس دین سے دوستی نہ کرو، اس دن کوئی بھی آپ کا مددگار نہیں ہوگا۔ جو انسان دنیا میں ان کافروں کے پیچھے چل پڑا، آخرت میں وہ اللہ کو بھی اپنے لیے مددگار نہیں پائے، کوئی انسان اس کی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا انجام، اس کا آخری جون سا اس کا گھر ہوگا وہ ابدی جہنم ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہم احفظنا، آمین۔ اگلا پوائنٹ آیت 146 کہ مخاطب کون لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں سے مخاطب ہو کے اس آیت میں کن لوگوں کو مخاطب کیا؟ اسود نے بیان کیا ہے کہ ہم عبداللہ بن مسعود کے حلقہ درس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ہمارے پاس کھڑے ہو کے سلام کیا، پھر کہا نفاق میں وہ جماعت مبتلا ہو گئی جو تم سے بہتر تھی۔ اس پر اسود نے کہا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ منافق دوزخ کے سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے۔ عبداللہ بن مسعود مسکرانے لگے اور حذیفہ رضی اللہ عنہ مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود اٹھ گئے اور آپ کے شاگرد بھی ادھر ادھر چلے گئے۔ پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے مجھ پر کنکری ماری، یعنی مجھے اپنے پاس بلایا کہ میری بات سنو۔ جب میں حاضر ہوا تو مجھے کہا کہ مجھے عبداللہ بن مسعود کی ہنسی پر حیرت ہوئی ہے، حالانکہ جو کچھ میں نے کہا تھا اسے وہ خوب سمجھتے تھے۔ یقیناً نفاق میں ایک جماعت مبتلا ہو گئی تھی جو تم سے بہتر تھی، پھر انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول بھی کر لی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ غلطی ہو گئی، توبہ کر لی، اصلاح کر لی، درگزر کر لیا، اور اللہ کی دستی کو مضبوطی سے تھام لیا، اخلاص کر لیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ یہی تو فرماتے ہیں کہ غلطی ہو گئی معافی مانگو، اکڑنا نہیں ہے، اڑنا نہیں ہے، اور اس غلطی پہ مسلسل نہیں ڈٹے رہنا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں توبہ کن لوگوں نے کی، یعنی ندامت کسے کہتے ہیں کہ آپ کو احساس ہو جائے، احساس ندامت ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں کہ غلطی ہونے کے بعد آپ کو احساس ندامت ہو جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یعنی پچھلے اعمال پر شرمندگی ہو گئی، تو اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اور اس سے مراد توبہ ہے، جب انسان کو ندامت ہوتی ہے تو وہ توبہ کرتا ہے، یعنی توبہ تو خالص توبہ، یہ نہیں کہ بس وقتی توبہ، یہ ٹائم پاس نہیں، خالص توبہ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں ندامت۔ جب انسان کو ندامت پریشانی ہوتی ہے تو پھر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو معاف کرتے ہیں، پھر وہ اپنی اصلاح کرتا ہے، یعنی آئندہ غلطی کرنے کا عزم مصمم کرتا ہے کہ میں آئندہ غلطی نہیں کروں، آئندہ غلطی نہ کرنے کا عزم مصمم کرتا ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے۔ اس سے مراد ہے اصلاح کرنا، اور اس سے مراد نفاق کی اصلاح، یعنی پہلے اگر آپ کے دل میں نفاق تھا، اب آپ نے اپنی اصلاح کی تو اب آپ منافق نہیں ہیں، اب آپ اللہ کے بندے بن گئے ہیں۔ پھر اسی طرح اگلا ہم نے دیکھا واعتصموا باللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی سے، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، اور مخلص مومنوں کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جاتے ہیں، اخلاص کرتے ہیں، اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں، پھر سارے کے سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں میں نے معاف کر دیا۔ یہ خاص بندے جو کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، وہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ ان کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے میرے رب نے معاف کرنا ہے اور مجھے میرے رب نے ہی مدد دینی ہے، کوئی انسان کسی کی مدد نہیں کر سکتا، ہاں انسان وسیلہ ضرور بنتے ہیں لیکن اصل مدد اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان توبہ کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے، اس آیت میں ہم نے 4 چیزیں دیکھی ہیں: توبہ، اصلاح کرنا، اعتصام باللہ، پھر اخلاص۔ یہ 4 کام جو انسان کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کو اپنا خالص بندہ بنا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو خالص کر کے مومنین کی جماعت میں اس کا شمار کر دے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں کر دیں، آمین یا رب۔ اللہ تعالیٰ اے اللہ ہمیں بھی اخلاص دے دیں، اعتصام دے دیں، اور اصلاح کرنے کی توفیق دو، ہمیں اخلاص دے دیں، توبۃ النصوحہ کی دولت سے مالا مال کر دے، آمین۔ اگلا پوائنٹ ہے بڑا اہم ہے، 5ویں پارے کا پیغام، ہمارے نام۔ ہم ہر
ہر پارے کے اینڈ پہ ایک پیغام اپنے نام لیتے ہیں، اس پارے سے ہم نے کیا سیکھا۔ اور اس آیت میں جو آخری آیت ہے 5 پارے کی، بڑی ہی پیاری ہے۔ کیا آیت ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دیں اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بڑے ہی قدردان، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ عذاب کی وجہ شکر نہ کرنا ہے اور ایمان نہ لانا ہے، مگر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ شکر کرو، ایمان لے کے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ ایک سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ میں سوار تھا، آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور میرے اور آپ کے درمیان کجاوے کی درمیانی لکڑی کے علاوہ کوئی اور چیز حائل نہیں تھی۔ کتنے خوش قسمت لوگ تھے نا وہ، جو اللہ کے نبی کے ردیف بنتے، ان کے جسم اللہ کے نبی کے جسم سے ٹچ کرتے، کس طرح وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے، کھاتے، پیتے، ہنستے ہوئے دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے معاذ بن جبل۔ میں نے عرض کیا جی اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، آپ وسلم تھوڑے دیر چلے، آپ نے فرمایا اے معاذ تم جانتے ہو؟ پھر آپ نے فرمایا اے معاذ، میں نے کہا جی اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ پھر آپ چلے، پھر آپ نے فرمایا اے معاذ تم حاضر ہو؟ میں نے کہا جی اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ 3-4 دفعہ یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، واللہ اعلم ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اس کے بعد آپ پھر تھوڑی دیر چلے، پھر آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ ایسا کریں، یعنی وہ شرک نہ کریں۔ تو میں نے کہا اللہ اور اللہ کے نبی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں نہ ڈالیں، ان کو عذاب نہ دیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لے کے آؤ گے۔ یہ جو 2 ورڈ ہے نا، شکر تم، اس کو آپ نے پاس اپنے لکھ رہے ہیں، وآمنتم، یعنی وآمنتم، شکر تم، شکر کرنا پلس ایمان لانا۔ انشاءاللہ اگر ہم یہ 2 کام کریں گے تو ہمیں کبھی بھی عذاب نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ تو بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اگر وہ شرک نہیں کرتے، صرف اللہ کو اپنا رب معبود الہی مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم میں نہ ڈالیں، اور ہمارا رب کبھی بھی ہمیں نہیں ڈالے گا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنے زیادہ محبت کرتے ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہم اللہ کے نائب ہیں۔ اسی طرح زیاد بن علاقہ نے بیان کیا کہ میں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، اتنی دیر میں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کھڑے ہو کے نماز پڑھے جب تک آپ کے قدم میں ورم نہ آتا، یعنی سوج نہ پیدا ہو جاتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ اتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، آپ بیٹھتے ہی نہیں ہیں، آپ فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یعنی اتنی دیر نماز میں کھڑے ہو کے اللہ سے معافی مانگنا، رو رو کے باتیں کرنا، کیا میں اور آپ ایسا کرتے ہیں؟ ہماری نمازیں بھی ہم اپنے ٹائموں کے بیچ سے نکالتے ہیں۔ یعنی ہم نے نماز پڑھنی ہے تو ہم نے ٹائم پہلے فکس کیا ہوا ہے کہ میرا یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے۔ ہم نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہم نے کیا پڑھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آ جاتا۔ اب اللہ کے نبی سے کوئی انسان مصروف اور ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت سے زیادہ میری اور آپ کی مصروفیت ہے؟ ذرا نوٹ کریں اس بات کو۔ 5 پارے کے اینڈ پہ یہ چیز دیکھیں، آج کے دور میں انسان مصروف ہے، ہم کہتے ہیں میں بڑا مصروف۔ کیا اللہ کے نبی سے زیادہ بھی ہم مصروف ہیں؟ کیا اللہ کے نبی سے زیادہ اہم میرے آپ پہ کام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ کتنی بڑی بھاری ذمہ داری تھی کہ پوری امت کو راہ راست پہ لے کے آنا، اور لے کے بھی آئے۔ کیا میں اور آپ ایسا کرتے ہیں؟ سوچیے گا ضرور۔ 5 پارے کے اختتام پہ 5واں پارہ ہمیں یہ کہتا ہے اپنی مصروفیت میں سے اللہ کے لیے سب سے زیادہ ٹائم نکالیں۔ ہم دیکھتے ہمارے سلف کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو ہمارے ٹائم میں برکت آ جاتی، ہمارا ٹائم بڑا ہو جاتا۔ تو آج ہماری ٹائم ہی نہیں ہے، ہم اتنے مصروف ہونے کے باوجود بھی ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور جب کہ اللہ کے نبی اپنے رب کے محبوب ترین پیغمبر ہیں، سبحان اللہ۔ تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ اور اب ہم دیکھتے ہیں شکر گزاری کہتے کس کو ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اعمال کرنا اور برائیوں سے بچنا، یہ شکر اللہ کا۔ اور ہر چیز میں آج ہمارے بیچ میں نہ شکری آ گئی، ہماری خواتین اتنی نہ شکری ہیں، نہ شکری، گھر میں کتنا کچھ پڑا ہوا ہے،
مہینے مہینے کا راشن پڑے پھر بھی ہم نہ شکری ہیں. نہ شکری عورت سے گھر کبھی بھی نہیں چلتا. شکر کیا ہے کہ کچھ بھی ہے تو اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر کر کے اس چیز کو وصول کریں. یہ نہ کہیں کہ کچھ ہے ہی نہیں ہے. غزہ کے لوگوں کو دیکھ لیں, فلسطین کے ان بچوں کو دیکھیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی شکر ہے, زندہ ہے. الحمدللہ بہت بڑا لفظ ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدردان ہے, سب کچھ جانے والا. اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی صفت شاکر ہونے اور علیم ہونے کا شعور دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ چلتا ہے اللہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرا کون بندہ شکر گزاری کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. 5ویں پارے کا پیغام ہمارے نام کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے شکر کرنا ہے ہر بات پہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو انسان بندوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا وہ رب کا کیسے کرے گا. جو مخلوق کا نہیں کرتا وہ کیسے کرے گا. اس لیے اپنے الفاظ میں, اپنے ڈیلی روٹین میں انسانوں کا شکر ادا کریں. ماں باپ کا کریں, بچوں کا کریں, میاں بیوی ایک دوسرے کا کریں. تھینک یو, جزاک اللہ کے ورڈ, الحمدللہ کے ورڈ بولیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ میرے لیے میرے رشتے کتنے اہم ہیں. جب ہم اپنے رشتوں کا احترام کریں گے اور شکر کریں گے کہ ان کی وجہ سے یہ چیز میرے لیے ممکن ہوئی. بیوی کرے اپنے شوہر کا کہ آپ کی وجہ سے مجھے ایک گھر نصیب ہوا, مجھے اللہ تعالیٰ نے جو رزق میرے لیے لکھا ہوا ہے وہ مجھے آپ کی وجہ سے ملا, آپ وسیلہ بنے مجھے ملا, میں گھر میں خوشی سے رہتی ہوں آپ کی وجہ سے رہتی ہوں. آپ کا شکر ہے, شکریہ آپ کا. ایسے شوہر کریں کہ آپ کی وجہ سے میرے گھر میں سکون ہوا, مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی, آپ کا شکر ہے. اور بھی کئی چیزیں. اس طرح والدین کا شکریہ ادا اولاد کرے, اولاد کا والدین کریں, تو پھر ہم اپنے رب کا شکر کر سکتے ہیں. جب ہم آپس میں ہی نہیں کریں گے تو ہم اللہ کا شکر کیسے کر سکتے ہیں, وہ تو بہت بڑی بات ہے. اس لیے 5ویں پارے کا پیغام ہمیں کہتا ہے کہ تم نے ناشکری نہیں کرنی اور اپنی انتہائی مصروفیت میں سے انتہائی اہم مصروفیت نکال کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصروف کوئی اور شخص نہیں تھا. اور ہم نے 5ویں پارے کے اینڈ پہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ منافق کی طرح نہیں بننا, ڈگمگاہٹ کا شکار نہیں ہونا, اور ندامت اپنے بیچ میں, لیکن توبہ کرنی ہے, اصلاح کرنی ہے, اعتصام باللہ یعنی مضبوطی سے اللہ کے رسی کو تھامنا ہے, قرآن سے جڑنا ہے اور اخلاص اپنے عمل میں پیدا کرنا ہے, جو کہ ہم روزانہ ایک یاد دہانی کرتے ہیں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم 5ویں پارے کے اختتام پہ اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کھلے دل کے ساتھ. اور سب سے بڑھ کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم چاہے ایک بھی بات سنتے ہو وہ آگے پہنچا دو. بلیغ انی ولو آیا, آپ نے کتنا کچھ آج سنا, آپ نے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ آپ کے اوپر فرض ہے تاکہ باقی لوگوں کی بھی اصلاح ہو اور آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن سکیں. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ اس ٹائم کو, اس قرآن کو جو ہم نے پڑھا ہمارے حق میں حجت بنا دیں اور ہمیں اس قرآن کا پیغام پوری دنیا تک عام کرنے والا بنا دیں. آمین یا رب العالمین. اور ہمیں اپنے والدین اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں اور ہم سے قبول فرما لیں. ہمیں امت وسط, امت عدل ہونے کا وہ فریضہ سر انجام کرنے کی توفیق کاملہ واسعہ عطا فرمائے, ہم سے قبول کر لیں. کیونکہ مین چیز قبولیت ہے, قابلیت نہیں قبولیت. عمل قبولیت سے بنتے ہیں, اس لیے دعا کیا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کر لیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.